والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جمعہ کی یہ مبارک گھڑی جو کہ رمضان میں مجھے اور آپ کو اللہ نے آج دی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ رمضان کا ہر دن سال کے سارے دنوں کا سردار ہوتا ہے، اور رمضان کے دنوں کا سردار رمضان کا جمعہ ہے، اور رمضان کے سارے جمعوں کا سردار آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ تو اس میں سے ایک جمعہ، پہلا جمعہ آج مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ زندگی کے ساتھ، ان چلتی سانسوں کے ساتھ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور یہ پہلا عشرہ رحمت بھی ہے، رحمت کا عشرہ۔ یہ پہلے 10 دن جنہیں رحمت کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ یہ مہینہ ہی اللہ کا ہے تو اس کے انداز بھی اللہ جیسے ہیں، اس کے معاملات بھی اللہ کی طرح ہیں۔ تو چونکہ آج عشرہ رحمت بھی ہے، رمضان کے دن بھی ہیں، اور اس وقت باہر بارش بھی ہو رہی ہے، تو یہ ساری رحمت کی علامتیں پوری ہو گئی ہیں، اور ہم اس وقت اللہ کے گھر میں بھی بیٹھے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی خاص رحمتوں میں سے ہے، ورنہ دنیا اتنی مصروف ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ مسجدوں میں گزار کے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ لوگ مر جاتے ہیں، اور ان 70-80 سالوں میں سے اگر مسجد کا ٹائم نکالا جائے تو شاید 6 مہینے بھی نہ بنے، جو 70-80 سال گزار کے جاتے۔ تو مسجدوں میں ٹائم گزرنا، مسجدوں کے اندر بیٹھنا، یہ اعلیٰ ترین اوقات میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اللہ کے
اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو وہاں دکانداری کرتے ہیں یا جو وہاں تجارت کرتے ہیں وہ برے ہیں. نہیں، بازار میں اصل میں جھوٹ بڑا بولا جاتا ہے، بازار میں فراڈ بڑے ہوتے ہیں، بازار کے اندر لوگوں کے مال غصب کیے جاتے ہیں، بازار کے اندر بہت زیادہ نحوستیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے ایسا ہے. ورنہ وہی تاجر جو بازار میں کھڑا ہے اگر وہ ایمانداری سے تجارت کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ اسے حشر کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا. تو وہ تاجر بھی تو وہیں بیٹھا ہے نا، بولو سارے جی، وہ تاجر بھی تو بازار میں ہی ہے نا. لیکن بازار کی نحوست کی وجہ سے کہا گیا کہ وہاں اگر تمہیں کام ہے تو جلدی ہو کے آ جاؤ، جلدی نکل آؤ، کیونکہ وہ ہر شخص کے لیے بازار کی نحوست کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، مسجدوں کے لیے کہا اگر مسجد میں جاؤ تو بیٹھے رہو، مسجد میں وقت گزارو، کیونکہ یہاں رحمت برس رہی ہے، یہاں آنے والے بھی اچھے لوگ ہیں، یہاں آنے والے بھی نیک لوگ ہیں. اگر کوئی آ ہی گیا ہے بیٹھ گیا ہے تو سجدہ دے کے ہی جائے گا، رکوع کر کے ہی جائے گا، طائب ہو کے ہی جائے گا، کوئی اچھی بات سن کے جائے گا، کیونکہ مسجد میں آ گیا ہے. ہم الٹا کرتے ہیں، مسجدوں میں آخری ٹائم پہ پہنچیں گے، جو سب سے اچھی جگہ ہیں آخری وقت پہ پہنچیں گے اور ثابت کریں گے یا تو سارے فارغ ہیں ہم، یا تو بہت مصروف آدمی ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ تو شکر کرو میں جمعہ پڑھنے چلا جانا. یہ ثابت کریں گے وہ کہ جی میں بہت مصروف آدمی. تو وقت تھوڑا سا دیں گے اور بھاگ جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی شکوہ کریں گے کہ دیکھیں جی جو ہے مزہ کوئی نہیں آتا، سکون کوئی نہیں آتا. تو آپ آئے کب تھے اور گئے کب ہیں پتہ تو کریں نا، کتنا وقت گزارا آپ نے مسجد میں، جو کہ سب سے بہترین جگہ تھی زمین کی. اللہ نے اعلیٰ ترین جگہ مسجد بنائی. تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا رمضان کا وقت ہو، مسجد کا ماحول ہو اور آخری عشرہ ہو تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی. تو آئیے، چونکہ رحمت کا عشرہ ہے اور آج جس ماحول میں اس وقت میرا ملک ہے، جس ماحول میں میری اس وقت میرے نبی کی امت ہے، جس ماحول میں اس وقت ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، وہ بڑے سخت مایوسی کے دن ہیں. اس وقت لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں، بڑی ہی زبردست مایوسی چھائی ہوئی ہے قوم پہ، اور لوگوں کے چہرے دیکھو ذرا، 12 بجے ہوئے ہیں ہر ایک کے منہ پر، عجیب حالت ہے. تو اللہ اسے محفوظ کرے، آمین کہو، آمین کہو. امت کا درد محسوس ہونا چاہیے، اور اگر آپ امت کا درد محسوس نہیں کرتے تو آپ بے حس آدمی ہیں، آپ بہت بڑے بے حس انسان ہیں، اور ایسی بے حسی سے اللہ محفوظ کرے. درد محسوس ہوتا ہے، ہونا چاہیے. تو اللہ نے ایک بڑی اعلیٰ صفت اپنے بندوں کو دی ہے، اور اللہ اس صفت کو بڑا پسند کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہی صفت آئے گی، اور اس صفت کا نام ہے امید. اللہ اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے، اور یہ امید دلانا یہ اس پہ ختم ہے. وہ بڑی امید دلاتا ہے اپنے بندوں کو، اور امیدوار رکھتا ہے اپنی رحمت کا. وہ کہتا ہے کہ تم امید رکھو کہ اچھا ہوگا، امید رکھو بہتر ہو جائے گا، امید رکھو معاملہ بہت بہتر ہوگا. جبکہ شیطان جو ہے وہ بندے کو مایوسی کا سبق دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا نا، اب تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو غریب ہے نا، تو غریب ہی مرے گا، تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو امیر نہیں ہو سکتا، تجھے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اس طرح کی نا امیدی اور بے بسی اور مایوسی کا کام شیطان کا ہے، اور یہ شیطانیت ہے کہ لوگوں کو مایوس کرنا. تو اللہ اس سے محفوظ کرے. اللہ امید دلاتا ہے. اور ابھی جو میں نے قرآن سے آیت پڑھی ہے اور آپ کے سامنے میں اسے رکھنے لگا ہوں، آج صبح بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی. قرآن کی اسی آیت کا اللہ نے موقع دیا، دوبارہ اس لیے دیا جا رہا ہے
کہ صبح سے استخارے میں تھا کہ ایک اور آیت بھی تھی، لیکن استخارے میں بار بار یہی چیز تھی کہ آج جمعے میں بھی یہی ذکر کیجئے، آج جمعے میں بھی اسی بات کو دہرانا ہے۔ تو اسی استخارے پہ پھر عمل کر رہا ہوں کہ یہ اس قدر بڑی آیت ہے جس کو میں نے ابھی ذکر کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ذرا سارے بولو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بولو ذرا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، سارے گناہ جتنے تو نے کیے ہیں وہ ہم معاف کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس قدر بڑی آیت، اس قدر بڑا معاملہ اس آیت کا کہ اس میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی، کسی قسم کی اس آیت کے اندر کوئی تمہید نہیں باندھی گئی، کوئی اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے کوئی لمبی بات نہیں کی گئی، بلکہ ڈائریکٹ خطاب کر کے انسان کے لیے اللہ نے ایک نیا امید کا دروازہ کھول دیا کہ تم نے مایوس نہیں ہونا۔ یہ کبھی نہ ہو کہ میرے رب ہوتے ہوئے تو مایوس ہو جا، ایسا دن نہ آئے انشاءاللہ کہو۔ لہذا میں اس آیت کو ایک دوائی سمجھتا ہوں، جس طرح ڈاکٹر ایک دوائی لکھ کے دیتا ہے اور اپنے مریض سے کہتا ہے کہ یہ گولی خرید کے کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو اللہ نے بھی یہ گولی لکھ کے دی ہوئی ہے ہمیں۔ واہ، مل کے کہو سبحان اللہ، ہمیں اللہ نے یہ گولی لکھ کے دی ہے، یہ ہمیں ایک اللہ نے ٹونک دیا ہے کہ اگر تم نے یہ استعمال کر لیا تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو آئیے، اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا اعلیٰ کرم والا خدا ہوں کہ تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ تو اگر میرے پاس میری رحمت کی تلی آیا تو میں تیرے سارے ہی گناہ معاف کر سکتا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میری کوالٹی ہے، یہ میری خوبی ہے کہ میری طرف سے کبھی نہ نہیں ہوگی، میری طرف سے کبھی بھی تمہارے لیے دروازہ بند نہیں ہوگا، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو اس نے خربوں خربوں جو مخلوق ہے زمین پہ، اس ایک حصے کے خربوں خربوں حصے کر کے تو مخلوق کے اندر بانٹے ہیں، ہر مخلوق کو اسی ایک حصے میں سے حصہ ملا ہے، ایک حصہ میں سے لاکھوں خربوں مخلوق جو ہے اللہ کی زمین پہ اس کو حصہ دیا گیا۔ انسانوں کو بھی اسی سے ملا، جانوروں کو بھی اسی سے ملا، پرندوں کو بھی اسی سے ملا، مچھلیوں کو ملا، جنات کو ملا، حشرات کو ملا، جتنے دنیا میں زندگی کے معاملات، پتے درخت، جو بھی زندہ مخلوق دنیا میں موجود ہے اس کے اندر رحمت کا ایک حصہ تقسیم کیا گیا۔ ماں اور باپ جو بچے کو پیار کرتے ہیں اس ایک حصے کی وجہ سے کرتے ہیں، جو بہن اور بھائی میں پیار ہے وہ ایک حصے کی وجہ سے، وہ جو دوستوں میں محبت ہے وہ اس ایک حصے کی وجہ سے، وہ جو جانور آپس میں پیار کرتے ہیں، پرندے آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ جو مچھلیاں ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں، وہ ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ فرمایا ایک حصہ میں نے مخلوق کے اندر تقسیم کیا ہے، 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہوئے، وہ استعمال نہیں کیے۔ اب آج دیکھیں کہ اس ایک حصے میں انسان کتنا پیار کرتا ہے دوسروں سے، باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، مائیں کتنا پیار کر رہی ہیں، کس قدر لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور کتنا ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، یہ سب اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ 99 حصے حشر کے دن اللہ اس وقت کیا عطا کرے گا؟ اللہ کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا۔ لہذا کہا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، لا تقنطوا، ابھی 99 باقی،
ابھی 99 میرے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے پریشانی والی تیرے لیے کوئی بات نہیں، ابھی میری رحمت کا بے شمار رنگ دیکھنا باقی ہے۔ اللہ، کیونکہ یہ اشرۂ رحمت ہے اور رمضان کے یہ دن ہے، تو یہ ذکر سجتا ہے اللہ کی رحمت کا۔ اللہ پھر یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تھا، حضور نے یہ صحابہ کو بات سنائی کہ صحابہ جب تم پیدا ہوئے، جس وقت تمہاری ولادت ہوئی، تو کیا اس وقت کسی جانور کے ہاں ولادت نہیں ہوئی تھی؟ کروڑوں جانور، اربوں جانور دنیا میں اللہ پیدا کر چکا ہے۔ اسی وقت جس منٹ میں تمہاری پیدائش ہو رہی تھی، کسی اور جانور کے ہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو رہا تھا، گھوڑے کے ہاں ہو رہا تھا، کوئی گدھا بچہ پیدا کر رہا تھا، لاکھوں مچھلیاں پیدا ہو رہی تھیں، لیکن اللہ نے کمال کرم فرمایا، تمہیں اشرف المخلوقات کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اس منٹ، اس سیکنڈ میں تمہاری پیدائش کہاں ہوتی ہے، اور اسی منٹ اور سیکنڈ میں کئی جانور پیدا ہوتے ہیں، لیکن تمہیں اللہ نے انسان بنایا، انسانوں کے اندر پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، تو انسان بھی بنایا، اور ساتھ دیکھو اسی وقت جب تمہاری پیدائش ہو رہی تھی تو کسی کافرہ ماں کے ہاں بھی تو پیدائش ہو رہی تھی بچے کی، کوئی کافرہ ماں بھی تو تھی نا جو اپنا بچہ پیدا کر رہی تھی، کوئی ہندو ماں تھی، کوئی عیسائی ماں تھی، کوئی یہودی ماں، کئی مائیں، لاکھوں مائیں دنیا میں بچے پیدا کرتی، تو تمہارا وقت اور اس کا وقت حالانکہ ایک ہو گیا، ڈیٹ ایک ہو گئی، وقت ایک ہو گیا، لیکن تیری ماں ایمان والی ہے، تو ایمان والی کے ہاں پیدا ہو گئے۔ بتاؤ نا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ فضل نہیں تو کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایک ماں ایسی دی جو ایمان والی تھی، وہ کلمہ پڑھ چکی تھی۔ اللہ، پھر کیا خوبصورت انداز ہے کہ جب وہ ماں تھی اور ماں بھی ایمان والی تھی، تو اللہ نے اس ماں کو آخری نبی کا امتی بنایا ہوا تھا، اور تو بھی آخری نبی کا امتی بن کے پیدا ہو۔ اس سے پہلے بھی تو کئی نبی آئے، ان کی نسلوں میں سے نہیں تھا، تجھے رسول خدا کا اللہ نے وقت دے دیا، تو محبوب خدا کی امت میں شامل ہو گیا، جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، نبیوں نے جس کے لیے دعائیں مانگی ہیں، مولا مجھے ان کی امت میں ڈال، یہ کوئی ولی کتب نہیں، نبیوں نے مانگا کہ مجھے مولا حضور کا امتی بنا دے، تو تجھے اس امت میں شامل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تم سے بڑا محبت کرتا ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے، وہ بڑا مہربان، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ خدا بڑا کریم ہے۔ اگر آج آپ یہ درس صحیح سن گئے، سمجھ گئے، تو انشاءاللہ آج کے بعد مایوسی ختم ہو جائے گی، لیکن نئی زندگی دیکھیں گے آپ۔ اللہ، تو اس کے بعد دیکھیے کیا خوبصورت انداز بنایا کہ جب وہ نبی بھی آخری دیا، تو پھر جب وہ خوبصورت ماحول اور خوبصورت کرم والا گھر بھی مل گیا، تو شکل بھی خوبصورت عطا فرمائی، بہترین صورت میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا، یہ ہماری پیدائش کا شاہکار ہے۔ ایسا حسن کسی مخلوق میں نہیں ہے جو انسان کے جسم اور اس کے چہرے پر ہے، کسی مخلوق کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا جتنا انسان کو بنا، لہذا اللہ نے بہترین صورت عطا فرمائی، بہترین اعضاء دیے، بہترین دل دیا، بہترین دماغ عطا کیا، بہترین سوچ عطا کر دی، اور کرم ہی کرم کرتے کرتے تجھے جوانی سے گزار کر تمہیں اعلیٰ منصبوں تک پہنچا دیا۔ یہ کتنا بڑا کرم اللہ۔ تو لہذا وہ عزتیں، وہ کرم جو اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے، میں یہ تھوڑا سا اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دیکھیے اللہ نے کتنے معاملات میں انسان کے لیے عزتوں کے رنگ بنائے، اور یہ سب انسانوں کے لیے۔ ابھی میں کسی مومن یا کافر کی بات نہیں کر رہا، انسان کے ساتھ پیار بڑا ہے، انسان کے ساتھ محبت بہت ہے، کیونکہ بنایا نا اپنے ہاتھوں سے، بولو اپنے ہاتھوں سے بنایا نا، تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز سے پیار ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بناتا ہے نا تو اسے محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے شاہکار پیدا کیے، شاہکار بنائے،
اور انہوں نے کوئی بلڈنگ بنا دی، کوئی پینٹنگ بنا دی، کوئی ایسی شے اپنے ہاتھوں سے بنا دی، بڑا پیار کرتے ہیں اس سے، اور وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے بنا ہے اللہ۔ تو یہ خوبی بھی ہے انسان کی کہ وہ اچھا برتن بنا دے تو اسے پسند آ جاتا ہے، کوئی لکڑی والا اچھا میز بنا دے تو وہ کہتا ہے یہ میز میں نے بنایا۔ ہاتھوں سے چیز بنی ہو نا تو بڑا پیار ہوتا ہے اس سے۔ تو جس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اس سے کتنی محبت ہو۔ اللہ اکبر۔ ایڈیسن جس نے یہ بجلی ایجاد کی تھی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کی ایجاد ہے یہ بجلی، سائنسدان تھا، ظاہر اپنا یہ بنایا ہوا خوبصورت تجربہ تھا اس کا جو دنیا آج استعمال کر رہی ہے۔ تو وہ گزر رہا تھا، کسی بازار تھے تو بازار میں لالٹین والوں کی دکانیں تھیں تو ان کے آگے سے گزر رہا تھا، تو لالٹین والا دوسرے لالٹین والے سے کہہ رہا تھا کہ یہ بجلی کہاں تک جاتا ہے، لہذا کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس نے تمہیں تنہا کر دیا، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی وقت بھی وہ تجھے چھوڑ دے، اس لیے کہ تو اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، ایک تو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، وہ عزت علیحدہ، جتنے بھی تم نظارے دیکھتے ہو ان سب کو اللہ نے لفظ کن سے بنایا، صرف انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہاں نہیں، اس کے لیے کن نہیں، لاؤ میں اس کی مٹی گوندوں، لاؤ میں خود اس کی شکل کا انداز بناؤں، اس کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں۔ تو بڑی محبت کی ہے۔ پھر دیکھیے باقی جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو کھانے کے لیے منہ اس کھانے کی طرف لے جانا پڑتا ہے۔ جانور کھائے گا تو منہ نیچے کرے گا، سر جھکائے گا، گھوڑا کھائے گا سر جھکائے گا، بکری کھائے گی سر جھکائے گی، پرندہ کھائے گا سر نیچے کرے گا، خوراک کی طرف جائے گا۔ انسان کو کہا نہیں، تو میرا عظیم مخلوق والا ہے، تیرے منہ کی طرف خود روٹی چل کے جائے گی، بازو عطا کیے، اور کہا کھانا تیرے منہ میں ہم پہنچا دیں گے، تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، عزت عطا کی، پانی منہ تک پہنچا دیا، کھانا پہنچا دیا۔ اور یہ سارے زمین و آسمان کے جتنے بھی خوبصورت نظارے اور جتنے پھل اور جتنی سبزیاں اور جتنا زمین کے سے نکلتا ہوا خزانہ، یہ خوبصورت لہلہاتی فصلیں، یہ سب انسان کی خدمت کر رہی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی، ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا اگر انسان نہ پیدا ہوتا۔ یہ کھیتیاں ہیں سرسبز غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے، اور اے انسان تو صرف خدا کے واسطے۔ تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے ان تمام چیزوں کو بنا کے انسان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ تیری خدمت کے لیے، چاول ہیں، یہ پھل ہیں، یہ اجناس ہیں، یہ گندم ہے، یہ کپاس ہے، یہ بڑے بڑے خوبصورت نکلتے ہوئے وہ پتوں سے خوبصورت موتی اور اچھے اچھے خوبصورت کھانے کس کام آتے اگر انسان وجود نہ ہوتا؟ انسان کا وجود ہے تو یہ اس کی پلیٹ میں سج کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ عزتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، حد کر دی۔ پھر دیکھو صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ جب وصال ہو جاتا ہے انسان کا تب بھی کہا ہم نے تیری عزت کا خیال اس وقت بھی رکھا۔ لوگ آئے، آ کے سب نے بیٹھ کے دعا کی، پھر جنازہ پڑھا گیا، پھر تیرے لیے قبر تیار ہوئی، کتنا اہتمام، دولہے کی طرح، بارات کی طرح تجھے لے کے چلے، بارات کی طرح پہنچے، وہاں جا کے تجھے لٹایا، احتیاط سے دفن کروایا۔ کتنی عزت کی جا رہی ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، کتنی عزت کی جا رہی ہے، کیا عزت کے انداز۔ بکری بھی تو مری تھی، ایک بھینس بھی تو مری تھی، ایک اونٹ بھی تو مرا تھا، اٹھا کے روڑی پہ پھینک نہیں دیا، اٹھا کے راستے کے سائڈ پہ رکھ نہیں دیا، اٹھا کے جو ہے کسی جنگل میں جا کے پھینک نہیں آئے، تو وہ بھی تو مخلوق خدا کی تھی، اسے کیوں اس طرح نہیں، وہ مخلوق ہے۔ انسان تیرے لیے عزتوں کے انداز، تجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے، تیرے لیے بڑا اچھا خوبصورت انتظام ہوگا، حالانکہ تیرے اندر سے روح نکل چکی ہے، وہ جسم ہے، لیکن ہم تیرے جسم کا بھی اکرام کرائیں گے۔
ہم رحمت کرنے والے، اس لیے کہ تجھ سے محبت بڑی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تجھ سے پیار بڑا، تیرے ساتھ پیار. اللہ. پھر ایک اور جو عزت کا انداز دیا جو انسان کے لیے بڑا اعلیٰ ہے، ہر ذی روح کو، ہر نفس کو رزق تو ویسے اللہ ہی دیتا ہے، لیکن باقی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے کہا کہ خود رزق ڈھونڈو، جا کے خود جا کے رزق اپنا تلاش کرو، اور تمہارا رزق جہاں جہاں بھی ہے اڑ کے پہنچو، بھاگ کے پہنچو، ڈھونڈو. انسان کے لیے کہا کہ تمہارا رزق میرے ذمے پر ہے، تمہارا رزق میری ذمہ داری، ہم ذمہ دار ہیں تیرے رزق، لہذا تیرے لیے وہ نہیں ہے اصول، تیرا رزق ہمارے. واللہ خیر کتنے خوبصورت انداز بنائے رزق، اور فرمایا رزق اور موت، یہ رزق اور موت کا معاملہ کیا خوبصورت بنایا کہ رزق اور موت دونوں ہی انسان کو تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن رزق موت سے پہلے پہنچتا ہے، موت بعد میں آتی ہے، رزق تمہارے لیے پہلے آتا ہے. ایسے ہی ہے بولو سارے، رزق بعد میں آتا ہے، پہلے آتا ہے، پہلے رزق آتا ہے، موت بعد میں آتی ہے. وہ جو آخری دانہ تمہارے منہ میں جانا ہے اور اس کے بعد موت آنی ہے، موت انتظار کرتی رہے گی پیچھے کھڑی ہوگے کہ وہ دانہ پہنچے گا تو میں جاؤں. لہذا رزق زیادہ جلدی انسان تک پہنچتا ہے. اور اگر کسی کا رزق سنو، پانی کا ایک قطرہ، پانی کا ایک قطرہ کسی پہاڑ کے بھی نیچے ہے اور وہ اسی نے پینا ہے، اس کی قسمت، اس کے مقدر میں لکھا ہے کہ وہ پانی کا قطرہ اس پہاڑ کے نیچے جو ہے وہ اس نے پینا ہے، تو جب تک وہ پیے گا نہیں نا وہ موت نہیں آئے گی اس سے. وہ پہاڑ کے نیچے والا پانی بھی وہ پیے گا. اس لیے اللہ بڑی رحمت فرماتا ہے بندے پہ، بڑی رحمت کرتا ہے، بڑی عزتوں سے اس نے نوازا ہے اللہ. پھر دیکھیے ہر محبت میں غرض ہوتی ہے اور غرض کے ساتھ محبتیں کی جاتی ہیں. لوگ محبتوں میں بھی غرض مند ہوتے ہیں، اور غرض ہوتی ہر ایک کو ہوتی، ہونی بھی چاہیے. محبت میں غرض ہوتی. ماں باپ بچے سے پیار کرتے ہیں، غرض سے کرتے ہیں. آج اسے پال رہے ہیں، یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، ہمارا سہارا ہوگا، ہمارے لیے دعائیں کرے گا، جنازہ پڑھے گا، قبر پہ کھڑا ہوگا، کوئی ہمارا بھی نام لینے والا ہوگا اور کہے گا جی یہ میرے باپ ہیں، یہ میری ماں ہے، تو ہمارے لیے عزت کا سبب ہوگا، ہمارے لیے عزتوں کی جگہ ہوگا، ہمارا بچہ ہے. لہذا ماں باپ غرض سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. بچہ بھی ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کی بھی غرض ہوتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، مجھے پالتے ہیں، میرے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے، میرے باپ ہے، یہ میری ماں ہے، میری ماں جنت، اس کے قدموں کے نیچے میری جنت رکھی گئی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو لہذا غرض سے پیار کرتا ہے. بے شک جنت غرض ہے، لیکن غرض تو ہے نا کہ نہیں؟ بولو سارے بھائی، غرض تو ہے نا. استاد اور شاگرد میں بھی غرض ہے، غرض ہوتی ہے. استاد کہہ رہا ہے میرا یہ بچہ نیک نامی کا سبب ہوگا، شاگرد کہہ رہا ہے کہ یہ میرا استاد بڑا اعلیٰ ہے، اس سے اچھا پڑھوں گا تو اچھے نمبر آ جائیں گے. پیر اور مرید میں بھی غرض ہوتی ہے، یہ بھی غرض کا رشتہ ہے کہ پیر کو غرض ہے کہ اگر مرید نیک نکل آیا، اچھے اعمال والا بنا، تو اگر جنت میں جائے گا تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت میں بھیجے گا، درجہ میرا بلند ہو جائے گا کہ اس کو سکھایا کس نے تھا. لہذا یہ نیک ہوں گے تو میرا بھی نام ہوگا، یہ نیک ہوں گے تو میری طرف سے بھی برکت اترے گی، مجھے بھی اللہ حشر میں برکتیں دے گا کہ یہ فلاں کو تو نے بڑا اچھا سکھایا. تو مرید بھی اپنے شیخ مرشد سے اسی لیے محبت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نیکی والا آدمی ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، تو مجھے اس سے کچھ لے لینا چاہیے. تو غرض ہر جگہ آ گئی، بولو ہر جگہ آ گئی. کوئی بھی رشتہ غرض کے بغیر نہیں ہے. میں نے مثال دے دی ہے، کوئی رشتہ آپ اٹھائیں اور بتائیں اس میں غرض ہے کہ نہیں، میں نکالوں گا اس میں غرض ہوگی. فرمایا ایک رشتہ ایسا ہے وہ تیرے رب کا ہے جو بغیر غرض کے تیرے ساتھ پیار کرتا ہے، اسے تیرے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی.
تو کیا دے سکتا ہے اسے؟ ساری زمین کے انسان اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر جیسے، دیکھو میں نے اس شخص کا نام لیا جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر، اور اس جیسے سارے ہی بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اور اگر سارے ہی فرعون بنے، فرعونیت پہ اتر آئیں، جس طرح فرعون نے ظلم و ستم کیے، سارے دنیا کے لوگ فرعون بنے، اللہ کی شان گھٹا نہیں سکیں گے۔ لہذا اس پہ کوئی غرض نہیں۔ وہ کہتا ہے بندے میں جو تجھ سے پیار کرتا ہوں نا، سن، میرا جو تیرے ساتھ پیار ہے وہ تیری ذات کے لیے ہے، وہ تیرے لیے محبت ہے۔ تیری اس محبت کا جو میں تجھے دیتا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فائدہ تیرا ہی تیرا ہے۔ کیا خوبصورت پیار ہے یہ، بولو، جس میں کوئی غرض شامل نہیں، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا، جسے کہتے ہیں میل نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، جس میں وہ ایسا کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کسی اور بات سے محبت ہو رہی ہے۔ اللہ کا اپنے بندے سے پیار بڑا خالص، بہت خالص۔ تو یہ بھی تو ایک انداز ہے کہ جو اللہ اپنے بندے سے کر رہا ہے۔ ہم اگر اس کی مخلوق ہیں اور ہم سب اس کا دیا کھا رہے ہیں، اس کا دیا پی رہے ہیں، اس کا دیا پہن رہے ہیں، اس کا دیا استعمال کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے کیا اس کا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ سب کو دیتا چلا جا رہا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، سب کے لیے رحمتوں کے سبب بنتا ہے۔ دعا اللہ۔ اب چونکہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہیں، برکتیں، رحمتیں، کرم، اس کے لیے پھر اب بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، جب کسی گناہ کے کام میں جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے پھر کہتا ہے، بندے سے کہتا ہے نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ نہیں ٹھیک کام، یہ جو تو نے گناہ کیا نا یہ نہیں صحیح، یہ نہ کر۔ تو پوچھا گیا کیوں نہ کرے اور اس کا کیا مسئلہ بنے گا؟ اگر گناہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو جواب آیا کہ اور کچھ نہیں ہوگا، بس اے میرے بندے تو مجھ سے دور ہو جائے گا، تو مجھ سے فاصلے پہ چلا جائے گا، اور یہ مجھے گوارا نہیں، یہ مجھے پسند نہیں کہ تو میرے سے فاصلے پہ ہو، مجھ سے دوری اختیار کرے، ہم یہ پسند نہیں کرتے۔ باقی میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، تو جا جتنے مرضی کر لے، ساری زمین گناہوں سے بھر لے، میرا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ لیکن وہ جو دوری تیری آئے گی مجھ سے، مجھے وہ پسند نہیں۔ تیرا رخ مجھ سے ہٹ کے ابلیس کی طرف چلا گیا، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تیرا رخ ادھر نہ جائے، تو نافرمان ہے واپس لوٹ، تو برا ہے واپس لوٹ، تجھ سے خطا ہو گئی واپس آ جا، تجھ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا واپس آ جا، اپنا رخ میری طرف کر دے، میں سارے گناہوں کو معاف کر سکتا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہم سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے۔ تیرا رخ ادھر کیوں ہو گیا ہے؟ یہ جو تو ڈھیٹ بنا ہے یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ ڈٹائی پسند نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مایوسی نہیں، مایوسی نہیں، آ جاؤ، واپس آؤ، سجدہ کرو، ہم ہر گناہ کو معاف اس طرح کر دیں گے جیسے تو نے کیا ہی نہیں کبھی۔ یہ پسند نہیں۔ پھر دیکھو کیا خوبصورت میرے رب کا انداز ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا، سنو، تو ظاہر ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہوا، اس وقت شیطانیت کی طرف چلا، نفسانیت کی طرف چلا، شیطان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اس کا رخ شیطان کی طرف ہوا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اتنا بے نیاز ہے، صمد ہے، بے نیازی کی اس کی صفت بہت بڑی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا اور اس سے کہتا کہ جب یہ منہ ادھر کرے نا تو اس کو بھی پیچھے سے لات مار دینا اور کہنا دفع ہو جا میرے دربار سے، دوبارہ کبھی واپس نہ آنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اتنا بڑا کریم خدا ہو اور کوئی اس سے منہ پھیر لے تو وہ بھی تو آگے سے ایسا ہی کرے کہ ٹھیک ہے نکل جا بھائی، واپس نہ آنا اب۔ لیکن میرے خدا کا یہ انداز نہیں ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی اس سے رخ پلٹا کے چلتا ہے نا، جاتا ہے کہیں،
تو اللہ کس طرح اسے بلاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، ما غرک، کس شے نے تجھے دور کر دیا؟ یار آ تو صحیح، مجھے تو بتا اس کریم رب سے کون سی شے تجھے دور کر گئی ہے؟ دیکھو نا کیسی وضاحت پوچھی جا رہی ہے، بولو۔ اس گناہگار سے پوچھا جا رہا ہے یار خیر ہے، خیر ہے، میری طرف سے منہ پھیر لیا، آخر کون سی شے تھی؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس شے نے اس کریم رب سے دور کر دی؟ تو جو اس حالت میں بھی گناہگار کو یاد کرے اور اس حالت میں بھی گناہگار کی طرف نظر رکھے اور پوچھے کہ تو کیوں جا رہا ہے، وہ کیسی محبت کرنے والا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا صالح بولو نا حضور کی، حضور کی امت والے ہو تم، اس بات کو سمجھو کتنی محبت ہے اسے۔ وہ پھر کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، جس کریم رب سے کس نے دور کیا؟ نام لے میرے سامنے، کیا میری ذات زیادہ پیار کرتی ہے اس سے؟ کیا تمہاری بیوی، کیا تمہارے بچے، کیا تمہارے والد، کیا تمہاری کاروبار، کیا تمہارے زندگی کے معاملات اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ میری ذات سے زیادہ پیار کرتے ہیں تم سے؟ تم سمجھو تو صحیح کبھی کہ ہم کتنا پیار کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اللہ، دیکھیں ایک ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ اگر سنیں میری غور سے بات، ایک ماں کی محبت جو حدیث میں حضور نے بیان کیا، فرمایا ایک ماں کی محبت اگر اسے تقسیم کر دیا جائے ساری زمین کے انسانوں میں، ایک ماں کا پیار ساری زمین کے انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے پھر بھی باقی بچ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ ایک ماں کا پیار اتنا ہے اپنے بچے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، کہ اگر اسے ساری زمین کے انسانوں میں بانٹا جائے تو بھی باقی بچے۔ فرمایا اللہ ایک نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ نہ کہنا 70 ماؤں جتنا کرتا ہے، غلط حدیث نہیں بیان کرنی، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کا پیار زمین کے انسانوں میں بھی بچتا ہے، تو خدا کتنا پیار کرتا ہو۔ وہ کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اس کریم رب سے دور کر دیا؟ لہذا پھر ٹھیک ہے، وہ بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے معاملات میں چلا گیا ہے، تو فوراً یہ جواب دیا جاتا ہے کہ میرے بندے تو گناہ کر لے، گناہ ہو گیا، اب ایسا کر ذرا توبہ کر لے۔ مولا کیا ابھی کر لو؟ کہا ہاں ابھی کر لے، ہم اسی وقت معاف کر دیں گے۔ کوئی بات، کوئی دلیل، کوئی شے مولا کو اس کے ساتھ پیش کروں کہ میری توبہ پکی ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے؟ کہا یہ پوچھنا ہی نہیں میں نے، تو صرف بول کہ مولا مجھے معاف کر، ہم تیرے لفظوں پہ اعتبار کرتے ہوئے تمہیں اسی وقت معاف کر دیں گے۔ ہمیں اعتبار ہے تیرے پر۔ اللہ اللہ، لہذا میرے بندے توبہ نہ چھوڑ، میری طرف واپس آنا تم نے نہیں چھوڑنا، تم نے میری طرف آنے کا رستہ بند نہیں ہونے دینا۔ یہ مایوسی نہ آئے تیرے اوپر، او خود 200 گناہ ہو گئے، 2000 ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، اب تو مجھے اللہ معاف نہیں کرنے والا، مجھے بخشش نہیں ملنے والی، میری طرف سے تو دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اتنا بڑا ظالم آدمی ہوں، اب واپس جانے کا کیا فائدہ؟ مسجدوں میں جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اب نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب سجدے دینے کا نہ ایسا نہ کرنا، تو ویسے ہی منہ سے کہہ دے میں معافی چاہتا ہوں، ہم سارا کچھ اسی وقت معاف کر دیں، ہماری طرف سے دفتر صاف ہو جائے گا۔ اللہ پھر کیا انداز بنایا؟ یہ تو بندہ منہ سے بولتا ہے نا، بندہ منہ سے بولتا ہے، یہ تو الگ کہانی ہے، چھوڑو اس بات کو ذرا۔ اللہ نے نظام ہی ایسے بنا دیے جو گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، نظام ہی ایسے کھڑے کر دیے جو گناہوں کو بخشتے رہتے ہیں۔ 2 فرشتے کھڑے کیے، ایک دائیں رکھا ایک بائیں رکھا، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا برائیاں لکھتا ہے۔ اب نیکیوں والا جو ہے وہ اس کو افسر بنا دیا برائیوں والے پر، برائیوں والا اس کا ماتحت ہے اور نیکیوں والا افسر ہے۔ اب جب انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ برائیوں والا لکھنے لگتا ہے، گناہ لکھنے لگتا ہے، تو نیکیوں والا اسے مخاطب ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ کہا جی گناہ کیا۔
تو میں لکھنے لگا ہوں، مجھے حکم ہے اللہ کا۔ کہا حکم تجھے ہے لیکن تو میرا ماتحت ہے، ابھی ٹھہر ذرا، ابھی رک جا، ابھی تجھے لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا رک جاتا ہوں، کتنی دیر رکوں؟ کہا ہو سکتا ہے توبہ کر لے، تو رک ذرا۔ وہ رکتا ہے، آقا فرماتے ہیں کچھ وہ وقت گزرتا ہے، وہ پھر پوچھتا ہے کہ اب اجازت ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے، کیا لکھ لوں؟ تو جواب آتا ہے نہیں، ابھی رکو، ہو سکتا ہے شام تک توبہ کر لے۔ وہ وقت گزرتا ہے، شام بھی آ جاتی ہے، کہا اب لکھ لوں؟ جب وہ تیسری بار پوچھتا ہے تو کہتا ہے ہاں لکھ لے، لیکن ایک لکھنا ہے بس۔ تو وہ لکھ لیا۔ اب جب وہ شخص نیکی کرتا ہے تو فوراً وہ فرشتہ، بلکہ پہلے نیکی کا بھی ارادہ کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے، ابھی نماز ادا نہیں کی ہے، ابھی وہ نکلنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم خود دیتا ہے نیکی والے کو کہ اس کی نیکی لکھ لو۔ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وہ فرشتہ دوسرا احتجاج کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے آپ نے اتنی دیر روکا گناہ کے بعد بھی، اور ابھی اس نے کی نہیں اور آپ نے لکھ لی۔ فرمایا اس رب کو بندے سے پیار ہی بڑا ہے، لہذا وہ نیکی کے ارادے پہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، ہم جب بھی کوئی ایک نیکی ہمارے پاس لائے گا ہم 10 عطا کریں گے۔ تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب جب 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو ادھر سے گناہ بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ 5 ہو جاتے ہیں۔ تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے، آقا فرماتے ہیں نیکی والا فرشتہ برائی والے سے کہتا ہے یار بات سن، تیرے ساتھ ایک ڈیل نہ کروں، تیرے ساتھ ایک ڈیل کھو جائے۔ پھر کہا جی کیا ڈیل ہے، کیا معاملہ کرنا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایک کی، میں نے 10 لکھی، تو ایسا کر کہ اس کے تیرے پاس 5 گناہ پڑے ہیں کہ نہیں پڑے؟ جی پڑے ہیں۔ کہا میں 5 لکھتا ہوں، تم 5 گناہ مٹا دو۔ میں 10 نہ لکھتا، بولو میں 5 لکھتا ہوں، اور تم 5 اس کی جگہ جو نیکیاں میں نے اس کی یہ گناہ مٹا دے یار۔ تو اس طرح یہ نظام چلتا چلا جاتا ہے، اور گناہوں کے مٹانے کے انداز اللہ اس وقت سے جاری رکھتا ہے جب سے بندہ اپنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ تو یہ میرے رب کی رحمت کے انداز، مل کے کہو سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے کتنا خوبصورت انداز بنایا کہ اگر کوئی شخص توبہ نہیں بھی کرتا تو اللہ بہت ساری مخلوق کو ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے استغفار کرے۔ مچھلیوں کو حکم ہے کہ زمین پہ انسانوں کے لیے استغفار پڑھیں، چیونٹیوں کو حکم ہے کہ استغفار پڑھیں۔ وہ زمین کے بہت سارے ایسے جانداروں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ اس بندوں کے لیے، ان کے زمین پہ چلنے والوں کے لیے استغفار پڑھا کریں۔ فرشتے جو معصوم مخلوق ہے، جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو اللہ خود قرآن میں حکم دیتا ہے کہ جتنے میرے زمین پہ بندے ہیں، اے فرشتوں تم بھی ان کے لیے استغفار پڑھا کرو، ان کے لیے معافی تم مانگو۔ مولا کیا ہم نے گناہ کیا ہے؟ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ کہا بس چھوڑو، بندے سے مجھے پیار ہی بڑا ہے، اس کے لیے گناہ، اس کے لیے معافی تم طلب کرو، استغفار تم نے کرنا ہے۔ اللہ، تو یہ انداز ہے میرے رب کی رحمت۔ اگر کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے، وصال کرتا ہے، تو اس کے دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نیکی والا، گناہ والا، منکر نکیر، جو کرامن کاتبین ہیں، یہ دونوں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا وہ بندہ تو چلا گیا، نیکیوں کا رب اس کا معاملہ یہیں رکا، گناہوں کے معاملات رک گئے، میں بھی فارغ ہو گیا، یہ نیکیوں والا بھی فارغ ہو گیا، برائیوں والا بھی فارغ ہو گیا، مولا اب ہم کیا کریں، اب ہم کدھر جائیں؟ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو جواب آتا ہے مولا ہمیں پھر آسمانوں میں بلا، ہم تیرے ان فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں جو تیری وہاں حمد پڑھ رہے ہیں، وہ تیری وہاں تقدیس پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان فرشتوں میں تو شامل کر لے، ہم بھی تیری حمد پڑھیں۔ جواب آتا ہے نہیں، اس لیے کہ میری کائنات آسمان بھرے پڑے ہیں جو میرے فرشتوں کی آوازوں سے، میرے حمد کے ترانوں سے، میرے اس وقت فرشتے جھکے ہوئے ہیں سجدوں میں، رکوعوں میں، تمہارے لیے وہاں جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا حمد اور تقدیس کا میرے رب کا نظام آسمانوں پہ چل رہا ہے۔ کہا کوئی نہیں وہاں تیری جگہ، ضرورت کوئی نہیں۔ کہا تو پھر مولا ہمیں زمینوں میں بھیج دے،
ہم زمینوں پہ جاتے، کسی جگہ ہمیں بھیج دے، کسی صحرا پہ، کسی دریا پہ، کسی پہاڑ پہ بھیج دے، ہم وہاں تیری حمد پڑھیں۔ جواب آتا ہے نہیں، وہاں میرے بندے حمد پڑھ رہے ہیں، میری زمینیں آباد ہیں حمد پڑھنے والوں سے، لہذا وہاں بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ کہا تو مولا پھر ہم کہاں جائیں، نہ آسمانوں میں جگہ نہ زمینوں میں؟ کہا ہاں ایک جگہ ہے جہاں اس کی قبر ہے، ایک سرانے پہ کھڑا ہو، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو، حشر تک میرے اس بندے کے لیے استغفار پڑھتے جاؤ، بس کہتے جاؤ مولا اسے معاف کر، اسے معاف کر، اسے معاف کر، اسے معاف کر، دونوں یہی لفظ بولتے جاؤ اس کی قبر پہ کھڑے ہو۔ کیا خوبصورت انداز، خدا کی قسم دل محبت سے پھٹتا ہے، اللہ کی محبت سے۔ جس کو یہ لفظ سمجھ آ جائیں کہ وہ کتنا پیارا رب ہے، وہ کتنا کریم ہے، اس نے کیا کیا انداز ہمارے لیے بنائے، کیا کیا خوبصورت اس کے طریقے ہیں بندوں کو بخشنے کے لیے۔ پھر دیکھو یہ ایک الگ نظام، ایک اور بات کرتا ہوں، پھر اللہ نے گناہوں کو بخشنے کے لیے وضو دیا۔ جب کوئی وضو کرتا، آقا فرماتے ہیں اس کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو گئے، تم نے توبہ کی نہیں کی، گناہ نکل گئے۔ جب کوئی غسل کرتا ہے تو اس کے پورے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، غسل پاک کر دیتا ہے انسان کو۔ کیا انداز بنایا۔ عیدین کی نماز کے لیے جب کوئی نکلتے ہیں مسلمان مومن، عید پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، عید پڑھنے کے لیے سارے جمع ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ کیوں جمع ہیں، کیا وجہ ہے؟ اچھا جانتا سب کچھ ہے، اس کے باوجود سوال کرتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ یہ کیا وجہ ہے، اکٹھے کیوں ہیں مومن؟ تو جواب آتا ہے مولا رمضان گزرا ہے، سب نے روزے رکھے ہیں، تو اب عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں، خوشی کے لیے آئے ہیں۔ تو جواب آتا ہے اچھا کس کے لیے آئے ہیں، مزدوری لینے کے لیے؟ فرمایا ہاں مولا سارا مہینہ مزدوری کی ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ اچھا فرشتوں بتاؤ ایک مزدور کی مزدوری کیا ہوتی ہے؟ فرمایا مولا مزدوری یہ ہے کہ اس کو پوری دی جائے، اس کو پوری طرح سے خوش کر دیا جائے۔ تو جواب آتا ہے ابھی انہوں نے نماز ادا کی ہے کہ نہیں؟ کہا جی ابھی تو کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ فرمایا نماز بعد میں پڑھیں گے، میری طرف سے پہلے لکھ لو یہ سارے ہی ہم نے بخش کے ان کو معاف کر دیا ہو، بخشش ہو چکی ہے، نماز بعد میں پڑھیں۔ کتنا پیار ہے اس سے انسانوں سے، کتنی محبت کرتا ہے، اور لوگ 2 سجدے نہیں دے سکتے، 2 رکوع نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ محبت ہی کوئی نہیں اللہ سے، اللہ سے پیار ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی طرف رخ ہو جائے نا تو یہ ابھی دیکھیں، مجھے اجازت دیں، ابھی میں نے حضور کی محبت نہیں شروع کی یہاں پر، رحمت للعالمین کا چیپٹر کھل گیا تو تمہاری آنکھیں برس جائیں گی۔ وہ رحمت للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جس کا سراپا ہی اللہ نے رحمت بنایا، ابھی تو اس کا چیپٹر نہیں کھلا۔ یہ اللہ کی محبتوں کے انداز، میرے کہو نا سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیار۔ پھر فرمایا اچھا سنو، ہم تجھے اور بھی انداز دیتے ہیں کہ جب ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے ہم تجھے مقبول حج کا ثواب دیں۔ ماں باپ کو پیار سے دیکھو، مقبول حج۔ اولاد کا جس نے پیار سے محبت سے ایک دفعہ اولاد کو پیار سے دیکھا، فرمایا 2 حجوں کا ثواب ہے۔ ماں باپ کو دیکھا تو 1 حج ہے، اولاد کو دیکھا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر جس مہینے میں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں ہر نفل فرض بن چکا ہے، ایک فرض 70 فرضوں تک جا پہنچا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے سارے بند پڑے ہیں، شیاطین کو پکڑ کے گھسیٹ کر زنجیروں سے باندھ کر تخت السرا کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ بتا میرے بندے میں کیا کیا اور کروں تیرے لیے، تجھ سے پیار ہی بڑا ہے، مجھے تیرے ساتھ محبت بڑی ہے، تو میرا بندہ جو ہوا، ہم تجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں پتہ نہیں کس رب کا انداز سمجھایا گیا ہے، بڑا مارنے والا، بڑا عذاب دینے والا۔ کہا نہیں یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، تم میرے ناموں کو ذرا پڑھ کے دیکھو، میرے ناموں میں ذرا غور تو کرو، صرف 2 نام ہیں جو غصے والے ہیں، جبار اور قہار۔ 97 نام رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں میرے، وہ 2 ناموں پہ توجہ تیری کیوں جاتی ہے، 97 پہ کیوں نہیں جاتی؟ 2 ناموں کو یاد کرتا ہے، عذاب والا ہے، یہ بڑا سخت کرے گا، یہ بڑا غصے والا ہے، کہا صرف 2 نام ہیں، باقی میرے 97 نام پیار والے۔ اللہ تو دیکھیے کتنی محبت ہے۔ میں حضرت ذو النون
رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک کتابوں میں واقعہ آتا ہے، آپ تشریف لے جا رہے تھے کسی سفر میں، راستے میں دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ ندی ساتھ بہہ رہی تھی، تو وہ بچھو جو ہے وہ ندی کی طرف جا رہا تھا، پانی کی طرف جا رہا تھا۔ تو آپ حیران ہوئے کہ یہ بچھو جو ہے پانی کی طرف جا رہا ہے، اور بچھو تو تیر ہی نہیں سکتا، یہ تو مر جائے گا پانی میں جاتے ہی، لیکن یہ جا پانی کی طرف رہا ہے۔ تو کہتے میں رکا اور میں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ قریب ہوتا ہوتا پانی کے جب پاس گیا تو آگے کچھوا بالکل کنارے پہ کھڑا تھا اور کنارے پہ موجود تھا۔ تو اب یہ جا کے اس کی پشت پہ سوار ہو گیا، اس کچھوے نے پانی میں ڈبکی لگا دی اور یہ اس کے اوپر ہی رہا، اور وہ کچھوا تیرتا ہوا دوسری طرف جب اترا تو اب یہ منظر دیکھ کے وہ کہتے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا نظام ہے کہ یہ ایک طرف سے چلتا ہے، اس کو آگے ایک سواری ملتی ہے، سواری اس کو لے کے دوسری طرف لے گئی، تو یقیناً کچھ ہے۔ کہتے میں نے غور جب کیا تو دوسری طرف ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا، چھاؤں میں وہ لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ اب یہ درخت سے قریب یہ سو رہا ہے اور ادھر بچھو بھی ہے، تو کہتے میرا دل کیا کہ میں اسی وقت اس بچھو کو پتھر ماروں، کیونکہ یہ لگتا ہے ادھر کاٹے گا جا کے۔ کہتے وہی ہوا، وہ وہاں سے اترا اور اس نوجوان کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک درخت سے اترتا ہوا سانپ میں نے دیکھا، وہ کوبرا سانپ جو ہے وہ نیچے آ رہا تھا اور اس کے قریب تھا کہ آ کے اس کو وہ ڈس لیتا، اس جوان کو، کہ وہ بچھو بڑی تیزی سے پہنچا اور اس سے جاتے ہی اس کو ڈنگ مارا، اس کوبرے کو، سانپ کو ڈنگ مار دیا۔ اتنا زہریلا تھا وہ کہ اس کوبرے نے اسی وقت تڑپ تڑپ کے جان دے دی، مر گیا۔ اور یہ واپس پلٹا، واپس اسی طرح آیا، وہ کچھوا وہیں پہ تھا، اسی طرح اس کے اوپر سوار ہوا اور واپس چلتا ہوا پھر ادھر کنارے پہ پہنچ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں حیران رہ گئیں کہ ابھی میں نے یہ کیا دیکھا ہے کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے باقاعدہ بچھو ادھر سے روانہ ہوا اور اس سے جا کے اس سانپ کو مار دیا جو اس کو ڈسنے والا تھا۔ سوچنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ولی ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال، کوئی بہت ہی بڑا نیک بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے اتنی خوبصورت طریقے سے جان بچانے کا انتظام کیا۔ کہتے میں بڑی اس کو جو ہے وہ پہچاننے کے لیے، ملنے کے لیے میں نے بڑی مشکل سے وہ ندی پار کی اور جا کے اس سے ملا، اس کو جا کے اٹھایا، اور جب میں قریب اس کے گیا تو مجھے اس کے منہ سے شراب کی بو آئی، اور جب شراب کی بو آئی تو میں حیران ہوا، میں نے کہ یہ تو شرابی آدمی، اور اس کے لیے اتنا بڑا حفاظت کا نظام کھڑا کر دیا میرے رب نے۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ ایک شرابی کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ اس کی جان کے لیے اس نے کتنا خوبصورت نظام بنا کے اس کو قریب لے گیا۔ تو کہا تجھے پتا ہے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا جی نہیں۔ کہا تجھے پتا ہے اس طرح یہ معاملہ، پورے اس کو جب پورا واقعہ بتایا تو وہ نوجوان سجدے میں سر جھکا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے آج یقین ہو گیا کہ میرا رب اگر مجھ شرابی سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ والوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کون کیا ہے، وہ پیار ہی بڑا کرتا ہے سب سے، اور اس پیار کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ شاید جو ہے نا ہم بہت ہی، بھائی نہیں، وہ سب سے ہی بڑا پیار کرتا ہے، اس سے اپنے بندوں سے بڑی محبت، بندوں سے بڑا پیار ہے۔ تو آؤ اللہ سے آج یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ اللہ ہم بھی تجھ سے پیار کریں گے انشاءاللہ، ہماری بھی تیرے ساتھ پکی محبت ہوگی۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت جو ہے وہ خوب انداز میں۔ ایک اور توجہ چاہتا ہوں بات پہ، پھر میں بات ختم کروں گا، کہ جب اللہ نے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھوایا نا تو کتنی خوبصورت بات کی ہے ایک۔ اور جب رمضان میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتے ہی فرشتے ظاہر اپنا رجسٹر سنبھالتے ہیں، لکھنے لگتے ہیں نیکیوں والے جو ڈیوٹی ہے ان کی۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ فرشتوں کیا کرنے لگے ہو؟ جواب آتا ہے مولا یہ بندے نے روزہ رکھا، تو اس کو ہم نے اب لکھنا تو ہے نا کچھ اس کا ثواب۔ تو جواب آتا ہے نہیں، تمہارا کام اس کا ثواب لکھنا نہیں ہے، تم نے نہیں لکھنا کچھ بھی۔ پوچھا جاتا ہے مولا تو کیا کریں پھر، بتا دے، کیا ابھی اس کے لیے جنت لکھ دیں؟ فرمایا نہیں، جنت بھی نہیں لکھنی، جنت نہیں لکھنی۔ کہا تو پھر مولا جنت بھی نہیں لکھنی، ثواب بھی نہیں لکھنا، تو پھر اسے دینا کیا ہے، اس کا عوض کیا ہوگا؟ تو دیکھیے کیا لفظ ہیں وہ، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا اسے عطا کروں گا۔
اس لیے کہ جب میں دینے پہ آیا تو کیا کیا دوں گا تم سوچ نہیں سکتے ہو. میں دوں گا، انا اجزا بھی، میں دوں گا اس کی جزا، تم نہ لکھو اس کا کچھ بھی. اور ایک دوسرا معنی اس سے بھی خوبصورت ہے، انا اجزا بھی، کہ میں خود ہی اس کی جزا بن جاؤں گا. روزہ رکھنے والے کو میں ملنے والا ہوں، ثواب نہ دو اسے. اتنا پیار ہے کہ فرشتوں کے آگے ڈالا ہی نہیں روزے والے کو، کہا نہیں نہیں یہ میری طرف روانہ کرو، میں جانوں، اور میں جب اپنی مرضی سے دوں گا تو کیا دوں گا تجھے کیا بتاؤ، تجھے کیا بتاؤ میں کیا دینے والا ہوں. تو اللہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اسے اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کئی انداز اس نے بنائے. دیکھیے اگر تو یہ ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس نے ظاہر گناہوں کے معاف کرنے کا ایک نظام بنایا، ایک اور بہت بڑا معاملہ بندے کے ساتھ اس کا، اور وہ یہ ہے کہ معاف کرنا تو علیحدہ چیز ہے، وہ کر بھی رہا ہے، کرتا رہتا ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ وہ بندے کے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہے، پردہ کرتا ہے اس کے اوپر پردے ڈالتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا. آپ غور کریں قرآن میں جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ لکھا سورہ بقرہ کے اندر، تو اس میں واقعہ پورا بیان کیا گیا کہ بھول ہو گئی، غلطی نہیں کہہ سکتے بولیے، نہ ہی گناہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ نبی ہیں، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، بھول گئے. اور قرآن نے بھی اسے بھول ہی لکھا ہے کہ وہ بھول گئے تھے، اور اس سے معاملہ ہوا، کیا ہوا، جو ہی بھول ہوئی تو جنت کے کپڑے اتر گئے، برہنہ ہو گئے دونوں. جنت کے بڑے بڑے درختوں کے پتے پکڑ کے تو اپنے جسموں کو چھپایا، اور پھر باقاعدہ قرآن نے لکھا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، جنت اب آپ کا مقام نہیں ہے، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اب آپ تشریف لے جائیں، مناسب نہیں آ رہا ہے نا، اب آپ کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. تو جنت سے بھی فارغ ہوئے. یوں یہ سارا واقعہ پیش ہوتا ہے. مجھے بتائیے آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوتی ہے، اللہ اسے قرآن میں لکھتا ہے، باقاعدہ ذکر ہوتا ہے ان کے لباس کا، ان کے وہاں سے جانے کا، یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں. قیامت تک ہر شخص پڑھے گا کہ ایک چھوٹا سا معاملہ بنا، بھول ہوئی، اللہ نے اسے لکھ دیا. میرے نبی کی امت کا معاملہ کتنا سونا ہے، لوگ اس سے بھی بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ پردے ڈال رہا ہے. کبھی تمہاری بات نشر نہیں ہوتی، کوئی باپ نہیں جانتا بیٹا آج کیا کر کے آیا، کوئی بیٹا نہیں جانتا باپ نے آج کہاں پہ برائی کی ہے. اللہ سب کے پردے ڈال رہا ہے، کسی کو نہیں پتا چلنے دیتا. مجھے بتاؤ اس سے بڑی کیا رحمت کا ذکر کروں کہ تو جائے گھر اور تیری بیٹی پوچھے کہ باپ آج پتا چل گیا تو کیا کر کے آیا، تو بتا تو کیا کرے، تیری عزت کیسے بنے، کیا تیرا انداز ہو. ایک باپ کو پتا چل جائے بیٹا آج فلاں جگہ زنا کر کے پہنچا ہے گھر، تو بتا وہ بیٹا باپ کے سامنے ساری زندگی کیسے سر اٹھائے، کس طرح وہ اپنے گھر کے اندر رہ پائے. لیکن اللہ سب کے پردے رکھ رہا ہے، سب کے پردے. ادھر آدم کا پردہ نہیں رکھا، ہاں اس لیے کہ ہدایت کا سبب بنے، وہ ہدایت کے لیے کیا کہ قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت ملے گی اس واقعے سے. لیکن سنو پردہ تو نہ رہا، بولو نا سارے یار، پردہ تو اترا نا، پردہ تو کھول دیا میرے رب نے. لیکن محمد عربی کی امت کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، نہیں تمہارے پردے رکھوں گا. اور دیکھو صرف دنیا میں نہ رکھے گا، حشر کے دن بھی پردہ رکھے گا. وہاں بھی بلا کے کہا جائے گا کہ اے بندے فلاں جگہ تو نے کیا، فلاں جگہ کیا، فلاں جگہ کیا. وہ بندہ سر جھکائے گا، کبھی ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، میں کس طرح بچوں؟ جواب آئے گا نہیں یہ مقصد نہیں تھا، تجھے شرمندہ نہیں کر رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ جانتا میں سب کچھ ہوں. تو میرے بندے ایسا کر، آج بھی تیرا پردہ ہی رکھوں گا، جا وہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، تو چلا جا جنت، ہم تیرا آج بھی یہاں پردہ رکھیں. وہ وہاں بھی پردے رکھے گا. یہ کتنا بڑا نظام ہے. اب بھی تیرا جینا چاہے کہ میں 2 سجدے دے لوں تو میرے لفظ میرے منہ میں نہ آ جائیں وہ کہ تو کیسا انسان ہے. اب بھی تیرا جینا چاہے کہ میرے رب کا 2 منٹ میں 2 سجدے ہی دے لوں کہ میرے رب نے میرے لیے کیا 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 ہوا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی میں حضور پہ نہیں آیا، آقا دو جہاں کی بات مجھ سے سننا ابھی ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بات ہو نہیں پائے گی، دل پھٹ جائیں گے. حضور بہت بڑی رحمت لے کے دنیا میں تشریف لائے.
ابھی قرآن کی بات سامنے نہیں آئی، قرآن اس سے بھی بڑی رحمت لے کے آیا، بڑی رحمت ہے۔ دیکھو مایوسیوں کو چھوڑ دو، ہمارے چہروں پہ 12 بجے ہوئے ہیں، ہماری قوم پریشان ہے، دیکھو ان کے منہ دیکھو، ہر وقت ایسے جیسے بلائے بلائے ہر وقت بونترے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مایوس لوگ ہیں یہ، انہیں لگتا ہے ختم ہو گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں رہ گیا، ہر شے ختم ہو گئی۔ او بھائی، جس کا رب ہو اس کی شے کیسے ختم ہو سکتی؟ جس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہو وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اور ہم تو اس کی اس تمام مخلوق میں سب سے بہترین امت ہیں۔ کنتم خیر امت، جس کو خدا نے کہا تم بہترین امت، ہم ہیں وہ میں اور آپ ہیں، ہم اور ہم ہی سب سے زیادہ مایوس لوگ۔ مایوسی پھیلی ہوئی ہے، قوم پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، پاکستان مٹ جانا ہے، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے۔ ایسے انداز بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور بھائی ہم لجپالوں والے لوگ ہیں، سب سے بڑا لجپال ہم خود ہمارا خدا ہی ہے۔ وہ لجپال ہے ہمارا، وہ کیسے گرنے دے گا تمہیں؟ ذرا نکلو اس مایوسیوں کے سمندر سے اور اللہ کی اس رحمت کی طرف آؤ جو میں نے تمہارے سامنے رکھ دی۔ سنو ایک بات، میں آپ کو اپنی میں بات سناؤں ایک، کہ آقا الاسلام نے جو یہ بات سنائی اور حضور الاسلام کی یہ حدیث کہ جب قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اللہ شفاعت کے لیے اجازت دے گا۔ اور سورہ آپ نے پڑھا ہوا آیت الکرسی میں، اللہ آیت الکرسی میں فرماتا ہے جس کو اللہ کا حکم ہوگا وہ اجازت ہوگی اسے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے شفاعت ہوگی۔ تو وہ شفاعت کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ نبیوں کو اجازت دے گا، ولیوں کو دے گا، قطبوں ابدالوں کو دے گا، روزے داروں کو دے گا، حافظ صاحب کو اجازت دی جائے گی، اور ایک وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا اسے بھی اجازت دی جائے گی کہ تو اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کر۔ تو کتنی شفاعت عام ہوگی، کتنی برکت عام ہوگی، کتنی رحمت عام ہوگی کہ حد ہو جائے گی۔ لوگ بخشتے جائیں گے، اللہ سب کو معاف کرتا جائے گا، کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ سنو ایک بندہ بچے گا، ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے لیے کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کی شفاعت کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا، تو وہ اکیلا رہ جائے گا۔ تو اس کی آنکھ کا ایک بال، حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، کہے گا مولا میں اس کا آنکھ کا بال یہ گواہی دیتا ہوں کہ ایک بار تیرے خوف سے یہ بندہ رو پڑا تھا اور میں گیلا ہو گیا تھا، میرے اس گیلا ہونے کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں مولا، تیرے خوف سے یہ بندہ رویا تھا۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ اس بال کی شفاعت کرنے پر اس کو جنت میں لے جاؤ فرشتہ، وہ بال جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اتنی رحمت ہوگی، اتنا فضل ہوگا۔ جب یہ سارے شفاعت کر لیں گے پھر آقا دو جہاں کی شفاعت شروع ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لکبائر امتی، میری شفاعت ساری میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے، جسے کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا وہاں محمد عربی ہاتھ ڈال دیں گے کہ میں اس کو بچانے والا ہوں۔ حضور کی شفاعت ہوگی۔ اللہ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب سب فارغ ہو جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی ہاں بھائی سب ہو گئے، کہا مولا سب ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے اب میں اپنی طرف سے رحمت کرنے لگا ہوں، اب میری رحمت کی باری ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ 3 لپ بھرے گا، 3 لپ بھرے گا جہنم سے۔ لپ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ گندم سامنے پڑی ہو نا، اور ان کے ماتھے پہ لکھ دے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی عطا کردہ رحمت کی وجہ سے جنت میں آئے، ان کے ماتھے اس نشان کے ساتھ لگے ہوں۔ جنتی انہیں دیکھیں گے اور جنتی انہیں دیکھ کے ہنسیں گے، مسکرائیں گے، یار کمال ہو گیا، اللہ کی خاص کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم تیرے خصوصی انعام یافتہ ہیں۔ تو جواب آئے گا میرے بندو، اے فرشتوں جاؤ اور ان کے ماتھوں سے یہ نشان بھی مٹا ڈالو، تاکہ یہ میری جنت میں جب رہیں تو ان کو کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ اس طرح نکلے تھے۔ اللہ اتنی محبت کرنے والا خدا، اتنا پیار کرنے والا خدا کہ اللہ نے حد کر دی کہ ہم نے اپنی طرف سے تو کوئی کمی نہ چھوڑی گناہ کرنے میں، لیکن میرا رب پھر محبت کرتا ہے اور دوبارہ سے ہمیں مسجد کی طرف لے جاتا ہے، پھر ہمیں سجدے کی طرف لے جاتا ہے، پھر ہمیں مرشد کے پاس پہنچاتا ہے، پھر ہمیں نیکی کی دعوت پہنچتی ہے، پھر ہمیں کوئی فون آ جاتا ہے، گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ مجھ سے دور رہے،
تو آؤ میں اور آپ آج یہ وعدہ کریں، آج رمضان کا پہلا جمعہ انشاءاللہ، بولو سارے بولو ذرا انشاءاللہ، ہم کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی اس سے دور نہیں ہوں گے، ہم اس سے دوری اختیار نہیں کریں گے، ہم کسی طرح بھی اس کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ نہیں، اگر ہو گئی توبہ، ہو گئی توبہ، ہو گئی توبہ، مولا تجھ سے ڈٹائی والا معاملہ نہیں ہوگا، یہ ڈھیٹ بننا یہ ہم پہ نہیں ہے، ہم جھکنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، اور آدم جھک گیا، اس نے توبہ کی، اس نے اللہ کی بارگاہ معافی مانگی، اللہ نے معاف فرمایا، کرم کیا، فضل کیا، شیطان نہیں تھے ہم، نہ شیطان ہیں جس نے اللہ کے سامنے اکڑ کی، اپنا سر اٹھایا اور کہا میں خود تجھ سے نبٹ لوں گا، ایسے الفاظ بولنا ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم عاجز لوگ ہیں، ہم عاجزی پسند کرتے ہیں، عاجزی ہی ہم پہ سجتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا ہم پہ بڑا مہربان، وہ بڑی رحمت کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ آج پہلے جمعے میں یہ سعادت عطا کرے، اور اللہ ہمیں باعمل مسلمان اس طرح بنائے کہ اس کے ساتھ سچی